اس ویڈیو میں لیسن نمبر 7 اسپورٹس اینڈ اسپورٹسمین شپ کو پڑھا جائے گا۔ اسپورٹس سے مراد ہے مختلف قسم کے کھیل، جیسے کہ ان تصاویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں لوڈو اور کیرم بورڈ۔ یہ انڈور گیمز ہیں، جیسے کہ انہیں گھر کے اندر زیادہ تر عام طور سے کھیلا جاتا ہے، جبکہ ہاکی، ٹینس اور گولف جیسے جو مختلف کھیل ہیں یہ باہر کھیلے جاتے ہیں، لہٰذا ان کو آؤٹ ڈور گیمز کہتے ہیں۔ جبکہ اسپورٹسمین شپ سے مراد ہے کسی بھی کھیل کے دوران مہارت، خوشدلی اور اصول پسندی سے کام لینا۔ چلیے مل کر اس لیسن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک ڈائلاگ ہے، یعنی ایک ٹیچر جو ہیں ان کا مکالمہ ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ۔ تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ٹیچر کیا فرما رہے ہیں، آپ بھی مل کر پڑھیے۔ Do you know we are having sports week from Monday next؟ تو ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگلے ہفتے یعنی اگلے پیر کے روز سے کھیلوں کا ہفتہ شروع ہو رہا ہے۔ Are you making any preparations for it؟ یعنی کیا آپ اس کے لیے کوئی تیاری کر رہے ہیں؟ اب دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس نے کیا جواب دیا۔ اسٹوڈنٹس: Yes sir, we are participating in different games۔ یعنی جی سر، ہم بہت سے کھیلوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ ٹیچر: That's very good۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ Which games are you participating in؟ آپ کن کھیلوں میں حصہ لے رہے ہیں؟ ریاض: اب ریاض کہتا ہے سر I'll play بیڈمنٹن، یعنی سر میں بیڈمنٹن کھیلوں گا۔ قاسم نے کہا سر I'll participate in race، یعنی سر میں ریس میں حصہ لوں گا۔ جمال: I'll take part in volleyball match۔ جمال نے کہا میں والی بال میچ میں حصہ لوں گا۔ ٹیچر: That's nice۔ یہ بہت خوب ہے۔ Before we finalize the selection of players, let me ask you a very important question۔ Before we finalize the selection of players یعنی اس سے پہلے کہ ہم کھلاڑیوں کے چناؤ کو مکمل کریں، let me ask you a very important question، میں آپ سے ایک اہم سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ Do you remember what sportsmanship is؟ یعنی کیا آپ کو یاد ہے کہ sportsmanship کیا ہے، یا کھیل کھیلنے کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ تو اسٹوڈنٹس نے کہا یس سر، یعنی جی سر۔ ٹیچر: اوکے، ریز یور ہینڈز اینڈ ٹیل می اباؤٹ اسپورٹسمینشپ ون بائی ون۔ تو ٹیچر نے جواب میں کہا ٹھیک ہے، آپ اپنے ہاتھ کھڑے کیجیے اور ایک ایک کر کے مجھے اسپورٹسمینشپ کے بارے میں بتائیے۔ فہیم: تو سب سے پہلے فہیم نے جواب دیا سر اٹ مینس ڈونٹ چیٹ۔ سر اس کا مطلب ہے کہ دھوکے بازی نہ کریں۔ قاسم: اٹ آلسو مینس ڈونٹ کرائی وین یو لوز۔ قاسم نے کہا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب آپ ہار جائیں تو رونے دھونے سے گریز کریں۔ جمال: It is also about not yelling at your teammates when they make a mistake۔ تو جمال نے کہا کہ اس کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ جب آپ کے ٹیم کے ساتھی کوئی غلطی کر دیں تو آپ ان پر چیخنے چلانے سے گریز کریں۔ احمد: I think it means don't be a quitter۔ احمد نے کہا میرے خیال میں اس کا مطلب ہے کہ ہار نہ مانیں۔ ٹیچر: Yes, you all are right۔ جی آپ سب درست کہہ رہے ہیں۔ اسپورٹسمینشپ انکلوڈز ریسپیکٹ فار دا گیم۔ اسپورٹسمینشپ یعنی کھیل کے دوران مہارت، خوشدلی اور اصول پسندی سے کام لینا۔ تو اس کے متعلق ٹیچر بتا رہے ہیں کہ اس میں کیا باتیں شامل ہوتی ہیں۔ اسپورٹسمینشپ انکلوڈز، اس میں شامل ہوتا ہے ریسپیکٹ فار دا گیم، یعنی جو کھیل کھیلا جا رہا ہو اس کے اصول و ضوابط کی قدر کرنا یا اس کے مطابق چلنا۔ دا پلیئرس، ان کی عزت کرنا۔ دا رولس، اور جو اس کے اصول ہیں۔ اینڈ دی آفیشلز، اور جو افسران ہوں یا آپ کے کوئی کوچ وغیرہ ہوں
یا کیپٹن ہوں، ان سب کی عزت کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کے اصول و ضوابط کے مطابق چلنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ ہے اسپورٹس مین شپ۔ اٹس آلسو اباؤٹ بینگ دا بیسٹ یو کین بی، اور اس کے علاوہ ٹیچر بتا رہے ہیں کہ اسپورٹس مین شپ میں کچھ اور باتیں بھی شامل ہیں، جیسے کہ آپ اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں، اینڈ اباؤٹ نوئنگ ہاؤ ٹو ون اور لوز، اور آپ کو اس بات کا بھی احساس ہو کہ ہار جیت کا مقابلہ کس طرح سے کرنا ہے۔ جیسے کہ یہاں ایک سوال بھی لکھا ہے کہ واٹ از یور آئیڈیا آف اسپورٹس مین شپ، تو اس کا کچھ جواب تو یہاں موجود ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کوئی پوائنٹس شامل کر سکتے ہیں اگر آپ کے نزدیک اس کے علاوہ بھی کچھ اور باتیں ہیں جو کہ اسپورٹس مین شپ کا حصہ ہو سکتی ہیں، جیسا کہ ہارتے وقت بجائے شرمندگی محسوس کرنے کے یا رونے دھونے کے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم آئندہ کے لیے خوب محنت کریں اور اگلے موقع سے فائدہ اٹھائیں، اور اس بات کا بھی اعتراف کریں کہ کوئی اگر ہم سے بہتر کھیل کر ہم سے جیت گیا ہے تو اس کو اس بات کا حق ہے اور ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ جمال: سر were you ever afraid of losing؟ یعنی سر کیا آپ کبھی ہارنے سے ڈرتے تھے؟ ٹیچر: No, we have to understand that it's about doing our best and striving to improve ourselves۔ تو ٹیچر نے جواب میں کہا نہیں، ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، یعنی کھیل کے حوالے سے ہمیں اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش جاری رکھنی ہوتی ہے۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہار جیت سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، ہمیں ہمیشہ آئندہ موقع جو ہے وہ ملتا رہتا ہے اور ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں اور پھر ہم بھی جیت سکتے ہیں۔ منیب: سر when I play with my brother and he tries to cheat me, my father is always on my side۔ منیب یہ کہہ رہا ہے کہ سر جب میں اپنے بھائی کے ساتھ کھیلتا ہوں اور وہ کھیل میں مجھے دھوکہ دیتا ہے یا دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے تو میرے والد ہمیشہ میری سائڈ لیتے ہیں یا میری طرفداری کرتے ہیں۔ ہی سیز وی شوڈ ہیو اے سینس آف فیئر پلے ایون وین وی آر پلئنگ گیمز ایٹ ہوم۔ وہ کہتے ہیں یعنی اس کے والد کہتے ہیں کہ ہمیں ایمانداری کے ساتھ کھیلنا چاہیے چاہے ہم گھر پر ہی کیوں نہ کھیل رہے ہوں، اور یقیناً یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کہ اگر گھر پر بچے جو آپس میں کھیل کے دوران اگر دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پھر ان کی عادت بن جاتی ہے اور یہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ ٹیچر: یو آر رائٹ منیب، تم نے درست کہا منیب۔ پیرنٹس کین پلے سمپل گیمز ود دیئر چلڈرن اینڈ نرچر اے سینس آف فیئر پلے، یعنی والدین بچوں کے ساتھ سادہ قسم کے جو کھیل ہوتے ہیں ان میں حصہ لے سکتے ہیں اور ان کی مدد سے ان کی تربیت کر سکتے ہیں، نشو و نما کر سکتے ہیں اور انہیں انصاف سے کام لینے کی تربیت دے سکتے ہیں۔ قاسم: سر وی ہیو پریپیئرڈ اے چارٹ فار اسپورٹس ویک، یعنی سر ہم نے کھیلوں کے ہفتے کے لیے ایک چارٹ تیار کیا ہے، جیسے کہ یہاں اسکرین پر اب آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ چارٹ جو ہے اس میں اس طرف ہفتے کے جو دن ہیں وہ دکھائے گئے ہیں، جیسے کہ منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے اور سیٹرڈے، اور پھر یہ جو سیکنڈ کالم ہے اس میں میچ جو 8:30 بجے شروع ہوتا ہے اس کی متعلق یہاں پر شو کیا گیا ہے، جیسے کہ بیڈمنٹن ٹیم اے ورسز ٹیم بی، وی ایس کا سے مراد ہے ورسز، یعنی ٹیم اے بمقابلہ ٹیم بی، اور اسی کالم میں یہ جو تمام میچ بتائے گئے ہیں جیسے کہ مختلف کھیل ہیں، والی بال ہے، کرکٹ ہے، ہاکی اور میٹر ریس، اس کے بعد فٹ بال، تو مختلف ٹیموں کا یہاں پر اس طرح سے اندراج کر دیا گیا ہے، ان کے متعلق لکھ دیا گیا ہے کہ کون سی ٹیم کا میچ کس ٹیم کے ساتھ ہے 8:30 بجے، جبکہ یہ جو دوسرا کالم ہے اس سے اگلا کالم اس میں ہے وہ میچ جو کہ دن کو 12:30 بجے شروع ہونے ہیں، اور اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہاکی، فٹ بال، والی بال، ٹگ آف وار،
کرکٹ اور بیڈمنٹن کے یہ جو مختلف کھیل ہیں ان سے متعلق ٹیموں کا ذکر ہے کہ کون سی ٹیم جو ہے وہ کس ٹیم سے مقابلہ کرے گی، تو اس کی ساری تفصیل اس چارٹ میں موجود ہے۔ اب دیکھتے ہیں آخر میں ٹیچر نے کیا کہا۔ ٹیچر: گڈ، اسپورٹس ویک مینس ٹو شو اسپورٹس شپ۔ شاباش، کھیلوں کے ہفتے کا مقصد ہے کہ ہم اسپورٹس مینشپ کا مظاہرہ کریں، یعنی کھیلوں کے دوران خوش دلی، مہارت اور اصول پسندی کا مظاہرہ کریں۔ اسٹوڈنٹس: یس سر، جی سر۔ تو اس طرح سے یہ ڈائلاگ جو ہے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس سے متعلق ریڈنگ فار کمپریہنشن سیکشن بی، آنسر دا فالوئنگ کویسچنز۔ مندرجہ ذیل سوالات جو ہیں ان کے ہم نے جوابات دینے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں نمبر 1، واٹ از مینٹ بائی اسپورٹس مینشپ؟ اسپورٹس مینشپ سے کیا مراد ہے؟ تو ٹیچر کی زبانی اس کا جواب دیکھیے، یہ آپ یہاں سے شروع کر سکتے ہیں کہ اسپورٹس مینشپ انکلوڈز ریسپیکٹ فار دا گیم، the players, the rules and the officials. It's also about being the best you can be and about knowing how to win or lose. تو یہ ہے اس کا مکمل جواب۔ تو اسی طرح سے ہم باقی کے جو سوالات ہیں ان کو بھی اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے۔ اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔